السلام علیہ رسول اللہ اما بعد باب التصاعد فی العلم، علم کے لیے باری باری آنا، یعنی اگر دو بھائی ہیں تو ایک دن ایک علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور دوسرے دن دوسرا۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبد اللہ وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس عن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کنت انا میں وجار لی اور میرا ایک پڑوسی من الانصار انصار میں سے، من بنی امیہ بن زید بنو امیہ سے، وہی من اوال المدینہ اور یہ بستی مدینہ کے بالائی علاقے میں تھی۔ جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے، مدینہ درمیان میں اور اطراف میں پہاڑ ہیں، تو جہاں بھی ایسے ہو تو درمیان میں شہر ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں پہاڑوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں۔ تو کہتے وہ بالائی علاقے میں ہم رہتے تھے دور، ایک دن وہ آتے اور ایک دن میں، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ ہم باری باری آتے، النزول علی رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، ينزل یوماً ایک دن وہ آتے، وانزل یوماً اور ایک دن میں آتا۔ یہ نازل ینزل بھی بتا رہا ہے کہ پہاڑی سے نیچے اتر کر آتے، تو وہ بستی مدینے سے نکل کر اوپر پہاڑی کی طرف تھی، پہاڑی کے اوپر تھی۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جب میں آتا جئتہ میں جا کر اس کو بتاتا بخبر ذالک اليوم اس دن کی ساری خبر، من الوحی وغیرہ وحی وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن میں رہتا، ساری نمازیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی وحی نازل ہوتی وہ یاد کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیمات سکھائی جاتی بتائی جاتی، کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ سارا جا کر بتاتا اپنے بھائی کو۔ تو علم جو سیکھیں وہ آگے فوراً پہنچائیں، بتائیں۔ تو یہاں پر آپ احباب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاء کے بعد روزانہ ایک حدیث صحیح بخاری کے سنتے ہیں، تو جو اپنے گھروں میں جاتے ہیں، کون کون گھروں میں جا کر وہ باتیں گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں، کوئی نہیں؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے اسی حدیث کے اندر۔ فَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ جب وہ آتا وہ بھی جا کر ساری باتیں بتاتا۔ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِ یوم نوبتہ اپنی باری کے دن انصاری ساتھی آیا اور سارا دن رہا، واپس گیا اور واپس جا کر فضرب بابی میرے دروازے کو مارا ضربا شدیدا سخت، معلوم ہوا اس وقت بھی گھروں کے سامنے دروازے لگے ہوئے تھے اور جس نے گھر کوئی کام ہوتا دروازے کو کھٹکھٹاتا، زور سے کھٹکھٹایا۔ فقال کہا اسما ہوا کہ یہاں وہ ہے، میرا نام بولا، گھر میں عمر ہے، فضیت میں گھبرایا کیونکہ اس نے بڑی سختی سے دروازے کو کھٹکھٹایا اور میں نکلا اس کی طرف۔ فقال اس نے کہا قد حدث امر عظیم بہت بڑا کام ہو گیا ہے، بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے مدینہ میں۔ پوچھا فلاں علاقے نے حملہ کر دیا، کہا نہیں اس سے بھی بڑا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ قالا کہتے ہیں فدخلت میں گیا علی حفصہ حفصہ کے پاس، حفصہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹی۔ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي وہ رو رہی تھی، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ گھر میں رو رہی ہیں، اور تمام امہات المومنین کے گھر الگ الگ تھے، کہ اپنے گھر بیٹھی رو رہی ہیں۔ آج کسی کی دو شادیاں ہو جب وہ ایک گھر میں رکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، بڑا ہمارا اس میں چار بیٹے ہوں، چاروں کا ایکو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں ایکو گھر میں، کیوں جی؟ بڑا اتفاق ہے، بڑا اتحاد ہے۔
اور بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر، امہات المومنین سے بڑھ کر اخلاقیات والیاں کوئی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے سبھی کے گھر الگ الگ بنائے، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بلانے سے بھی جاتے ہیں بھائی بھائی کو، پہلے ان کے گھر الگ کریں۔ تو اپنی بیٹی افسر کے گھر گئے، وہ رو رہی تھی، فقول، تو میں نے کہا طلقکن رسول اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ قالت، کہتی ہے، لا، نہیں، اللہ ادری، پتہ نہیں۔ ثم دخل، تو پھر میں گیا، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ بالا خانے میں تشریف فرما تھے، جو ڈبل سٹوری ہوتی ہے دوسرے اوپر والے کمرے میں۔ فقول، تو میں نے کہا، وانا قائم، کھڑے کھڑے، میں کھڑا ہوا ہی تھا، اور میں نے پوچھا، اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ ایک ہی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں کتنی بیویاں رہیں؟ 9۔ تو کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا، کہا نہیں۔ قلت اللہ اکبر، جہاں یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کیا تھا، 1 مہینہ علیحدگی کی قسم اٹھائی تھی، کیونکہ تمام امہات المومنین مل کر آئی تھی کہ اللہ نے بڑی فتوحات دے دی ہیں، تو ہمیں بھی دنیا کا مال دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے نہیں تھے، تو پھر آپ ناراض ہو کر 1 مہینہ الگ بیٹھے رہے۔ آج بھی اگر گھر میں انبن ہوتی ہے تو خامد شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک بات کرتی ہے تو یہ ایک لگاتے ہیں، اور دوسری بات کرتی ہے تو یہ اسے بڑی اٹھاتے ہیں۔ یہ اس نے بات کی ہے، اس کی بات سنو، جواب دو، اگر مناسب نہیں تو اس کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں سمجھ رہی پھر اس کو مارنا شروع کر دو۔ مارنے کی نوبت تب آتی ہے جب آپ کے پاس بات کے زاویے ختم ہو جاتے ہیں، اپنے دلائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اپنی گفتگو کی کمی کو، دلائل کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے گالی گلوچ کے ساتھ اور مار پیٹ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ علیحدگی اختیار کیے رکھی، تو آج بلا کسی گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑائی ہو گئی ہو اور خامد شریف صاحب کہیں کہ میں نے چپ ہو جانا ہے، سارا دن بلانا نہیں ہے بیوی کو، 1 دن 2 دن، وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ عورت آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی نا، تو جو انسان کی پسلی سے پیدا ہو وہ بندے کے بغیر بلا رہ سکتی ہے؟ اور یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں، صبح لڑائی ہو گئی، طلاق دے دی، شام کو صلح کا سوچ رہے ہوتے ہیں، نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، پکی بات ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، برداشت کر لیں۔ اور مرد جب خاموش ہو جاتا ہے نا، تو عورت سے کوئی پوچھ کر دیکھے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ بہت بڑے عالم گجرانوالہ میں تھے، ان کے پڑوس میں بریلیوں کی مسجد تھی، تو رات ان کا جلسہ ہوا اور خوب تقاریر اہل حدیثوں کے خلاف ہوئی۔ دوسرے دن جمعہ تھا، لوگ بڑے تیاری کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے گئے کہ آج حضرت صاحب جو اہل حدیثوں کے عالم ہیں وہ ان کے دلائل کا رد کریں گے۔ مسجد بھر گئی اور جمعہ شروع ہوا، جمعہ ختم ہو گیا۔ رات کے جتنے بھی معاملات پیش آئے تھے، جتنی بھی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بات بھی انہوں نے نہ کی اپنا نیا موضوع۔ کس نے کہا کہ آپ نے ان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کے جو اعتراضات تھے ان کا کوئی رد نہیں کیا؟ کہا یہ نہ دینا دینے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بس آپ کوئی آپ کے خلاف بول رہا ہے، آپ آگے سے جواب دیں، ایک ہے جواب دیں، اور ایک ہے چپ ہو جائیں۔ تو آپ کا چپ ہونا جواب دینے سے بھی زیادہ گراں گزرتا ہے اس پر۔ تو بیوی بسا اوقات اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا چپ ہو جائیں، تھوڑی دیر بعد معاملات کور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے معاملات کو حل کرنے کا ایک اصول یہ بھی ہے، جس حدیث میں بیان ہوا، 1 مہینہ آپ چپ رہے، تو 1 دن چپ ہو جائیں، 2 دن چپ ہو جائیں، 4 دن چپ ہو جائیں، مسئلہ خود حل ہو جائے گا، خود کور ہو جائے گا۔ لیکن بندہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے اور تو بولتی ہے،
اور پھر وہاں پر معاملات خراب ہوتے ہیں اور گھر کا ایسا ماحول بنتا ہے کہ آدمی باہر کی بات کو گھر جا کر بیوی کے سامنے کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا، اور گھر کے معاملات بچے جو دیکھتے ہیں وہ اسی کے مطابق وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک پوسٹ آئی، ایک بچہ سرچ کی گئی، ایک بچہ جس گھر میں اچھے اخلاقیات تھے اس کا دماغ بڑا ہو گیا، اور دوسرا بچہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے تھے اس کا دماغ چھوٹا سا، وہ نشو نما نہیں پا رہا۔ تو جو دماغ نشو نما ہی نہیں پا رہا وہ دماغ کیا سوچے گا، کیا دماغ میں جمع کرے گا، کیا وہ فیصلے کرے گا؟ تو اس حدیث میں پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ جو علم کی بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے آئیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر باری باندھ لیں اپنے ساتھی کے ساتھ، ایک دن وہ آئے اور ایک دن آپ آئیں، اور جو آئے ہوئے ہیں وہ تو محنت کے ساتھ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ استاد جی پڑھا رہے ہوں اور آپ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو محنت کے ساتھ پڑھیں اور آگے پہنچانے کے عزم سے پڑھیں کہ آپ لوگوں نے پڑھانا ہے، اور جو حدیث سننے کے لیے آتے ہیں وہ اس نظریے سے حدیث سنیں، جس بھی بیان کو سنیں، جس بھی عالم کو سنیں۔ آج کل تو ویسے یوٹیوب ہر ایک کے پاس ہے، تو باقی چیزیں دیکھنے کے بجائے آپ علماء کو سنیں، قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر وہ سنیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ